میں بات یہ ہے کہ ہائپر ایکٹیو بچے جو ہوتے ہیں ان کو اکثر مائنڈ ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتی ہیں، وہ وہاں بھی ٹک کے نہیں بیٹھتے، کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ. وہ ڈاکٹر بیچارے میرے بھائی ہیں سارے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، خدمت خلق کی توفیق دیں ان سب ڈاکٹروں کو. ان کے پاس ایسی بیماریوں کا علاج نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے تو کوئی دوائی دینی نہیں ہے. ہومیوپیتھ کو یہ حق ہے، ہومیوپیتھ صرف اپنی مرضی سے دوائی دیتا ہے اور کوئی ڈاکٹر نہیں دیتا، اور نہ ہی ان کے پاس ایسی دوائیں. پھر وہ جب ان کے پاس علاج کوئی نہیں ہوتا تو پھر وہ کہتے ہیں جی آپ کے بچے کو ADHD ہے، اس کو آٹزم ہے، اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے، اس کی تھراپیز کروا لیں، تھراپی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تھراپیز ہرگز اس کا علاج نہیں. جب جیسے میں نے بار بار یہی کہا کہ جی ٹینشن نہیں لینی چاہیے ماں کو دوران پریگننسی، اور دوران پریگننسی اگر ماں باقاعدگی کے ساتھ وٹامن D3، وٹامن A، وٹامن E، اس طرح کے وٹامن جو نیوروپیتھی جو ہومیوپیتھی طرز پہ بنتے ہیں، بازاری وٹامنز نہیں، جو ہومیوپیتھی طرز پہ ہیں، وہ اگر باقاعدگی سے 1-2 دفعہ دن میں لیتی رہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک تو ان ماؤں کا جو بننے والی مائیں ہیں ان کا منہ ٹھیک رہے گا، اور ان کا بچہ بھی خدا کے فضل سے صحت مند ہوگا. تو یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں، چھوٹی چھوٹی دوائیں ہیں، ان کے لینے میں قطعاً کوئی نقصان نہیں ہے کسی قسم کا. بس اگر وٹامن A لیتے ہیں، وٹامن E لیتے ہیں، یا وٹامن A E اور D C نہیں ہے اس میں نا؟ نہیں سی نہیں، تو یہ ملا کے بھی لے سکتے ہیں، علیحدہ علیحدہ بھی لے سکتے ہیں. تو اس سے اللہ کے فضل سے آپ کا بچہ خدا کے فضل سے صحت مند ہوگا اور طاقتور ہوگا، اور آپ بھی خدا کے فضل سے طاقتور رہیں گی. میں نے پچھلے بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا، پریگننسی میں دوران پریگننسی ماؤں کو وٹامن B6 لینا چاہیے. وہ بہت اچھا ہے دوران پریگننسی. وٹامن B6 وہ خون کو پورا کرتا ہے، خون کو وہ سیو کرتا ہے، ریزرو کرتا ہے، سیو کرتا ہے. بڑا اچھا وٹامن ہے، لیکن آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا، یہ صرف میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور آپ آزما کے دیکھیں تو اللہ کے فضل سے آپ مجھے دعائیں دیں گی کہ، اور اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کہیں گی، صرف دعا دیں گی مجھے. آپ مجھے بھی